بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ محترم امیر جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں، حاضرین گرامی اور زوم سے جڑے ہوئے اس پروگرام میں شریک تمام سامعین کرام، آج کا یہ پروگرام بامقصد پروگرام شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کی جانب سے کئی دنوں پر مشتمل سیرت النبی کانفرنس کا ایک حصہ ہے، اور اس کے سلسلے میں آج کا یہ خطاب اور اس میں مقررہ مضمون دراصل اسی کانفرنس کے متعینہ عناوین میں سے ایک مقررہ عنوان کے تحت گفتگو کرنے کا موقع ہے۔ عنوان جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، صلح حدیبیہ، اسباق اور اثرات، ایک انتہائی اہم موضوع۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کا انتہائی اہم واقعہ صلح حدیبیہ ہے، جس کے اثرات کو اگر ہم تفصیل سے گفتگو کریں تو دعوتی سطح پر مسلمانوں کی سیاسی اجتماعی قوت، داخلی قوت، عالم اسلام میں یا دنیا کے اندر ان کی حیثیت کو منوانے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کے انتہائی گہرے اور بھرپور اثرات ہوئے۔ اس اعتبار سے یہ مختلف پہلوؤں کو سمیٹنے والا موضوع ہے، انتہائی زرخیز اور بھرپور موضوع۔ ظاہر سی بات ہے کہ متعین مقررہ وقت میں اس کا حق اور مجھ جیسا کم علم آدمی حق ادا کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں آئیں، اور اسی مقصد کے تحت میں نے اپنے سامنے کچھ ایسی تحریر رکھی ہے کہ کم وقت میں زیادہ باتوں کو لانے کے لیے باتیں ادھر ادھر نہ جائیں، کچھ اقتباسات پیش کیے جائیں۔ محترم حاضرین، صلح حدیبیہ سے کے واقعے اور اس کے اثرات اور مسلمانوں کے دعوت اسلامی کے چلنے بڑھنے والے قافلے کی رفتار کو جاننے کے لیے اس کا پس منظر تھوڑا سا ذہن میں لائیے کہ سن 5 ہجری میں ایک انتہائی اہم معرکہ غزوہ خندق کی شکل میں پیش آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس معرکے میں قریش مکہ کے ساتھ ساتھ بنو غطفان، دیگر مشرک قبائل، مدینہ کے اطراف اور دور و نزدیک کے مشرکین، ان کے قبائل، مدینہ کے اندر کے منافقین، اور پھر مدینہ میں موجود یہود، یہ سارے کے سارے مل کر مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے لیے آمادہ تھے اور آپس میں موافقت کر بیٹھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محاذ پر انہیں ناکام بنایا، اور وہ ناکام و نامراد ہو کر واپس لوٹے۔ جب وہ واپس لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ الآن نغزوہم ولا یغزوننا، بڑا معنی خیز جملہ کہ اب آج کے بعد قریش اور یہ مشرکین ہم سے غزوہ نہیں کریں گے، ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے، بلکہ ہم اقدام کریں گے ان کے خلاف، یعنی وہ نہیں آئیں گے، ہم جائیں گے۔ یہ ایک جملہ اپنے اندر ایک کتاب اور صورتحال کا ایک معنی اور مفہوم اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ کس طریقے سے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کے حالات ایسے تھے کہ مشرکین کو اس بات کا خیال، اندازہ اور کوشش تھی کہ پوری طریقے سے مسلمانوں کو دبا کر رکھا جائے، ان کی قوت پنپنے نہ پائے، یہ بڑھنے نہ پائے۔ ہاں، غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، اور پھر اس کے بعد خندق، ہر مرتبہ قریش نے پیش قدمی کی، اقدام کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد یہ جو فرمایا، جو میں نے ابھی نقل کیا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب قریش اور ان کے موافقین کی طاقت، قوت اور ان کا حوصلہ کمزور ہو گیا، اور مسلمانوں کی طاقت، قوت اور حوصلہ بڑھ گیا۔
اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے اختتام کے فوراً بعد ہی مدینہ کا وہ قبیلہ جس نے بدعہدی کی تھی یہود کا، بنو قریظہ، ان کو سبق سکھایا اور مدینہ سے ان کو صاف کیا ان کے وجود سے۔ یہ معاملہ بھی پختہ ہو گیا، مسلمانوں کی قوت مضبوط سے مضبوط تر ہو گئی، منافقین اب پہلے سے زیادہ دباؤ اور خوف میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمانوں کی قوت تو بہت بڑھ چکی ہے۔ احزاب میں ان کی فتح بہت ہی معنی خیز ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد جن لوگوں نے بدعہدی کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے فوراً بعد ان کی خبر لینا شروع کی، بعض قبائل کو جو مدینہ پر حملہ کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں اور منصوبے بنا رہے تھے، ان کو ٹھکانے لگایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ مسلمانوں کی دعوت کے بڑھنے، قوت کے بڑھنے اور پیش قدمی کرنے، اور اب بتدریج دعوت اسلامی کو دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلنے کے لیے آثار نمایاں ہو گئے کہ اب مسلمان اور اسلامی قوت آگے بڑھتی جائے گی اور اسلامی دعوت دنیا کے مختلف علاقوں تک قدم بڑھائے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اشارہ بلکہ وحی بھی حاصل ہوئی۔ آپ نے مدینہ میں رہتے ہوئے ایک خواب دیکھا کہ آپ مکہ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں، قربانی کے جانور ساتھ لے گئے، آپ نے کعبہ کا طواف کیا، کعبہ کی چابی لی، طواف کیا احرام کی حالت میں، اور پھر قربانی کی، بال کتروائے اور واپس آ گئے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنا یہ خواب بیان کیا۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اور یہاں ایک ثبوت یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ ایسے واقعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آگے پیش آنے والے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں پیشتر ہی خواب کی شکل میں دکھا دیتا تھا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ واقعہ معراج کا بھی معاملہ ایسا ہی ہوا، اور آپ نے حقیقی معراج اور اسرا ہونے سے پہلے خواب کی شکل میں دیکھا تھا، جیسے حدیبیہ کا عمرہ تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو یہ بات بتائی، صحابہ کرام خاص طور سے مہاجرین بے حد خوش ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان کو قبلہ حرم مکہ سے ایک لگاؤ، اس کا تعظیم اور اس کے ساتھ انسیت ہوتی ہے، اور پھر مہاجرین تو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، 6 سالوں سے مکہ کا دروازہ، کعبہ کی زیارت کا دروازہ مشرکین کی وجہ سے ان کے لیے بند تھا، اور یہ شوق ان کے لیے دل میں تھا، کعبہ کی تعظیم، اس کی زیارت کا شوق، اور خاص طور سے قبلے کی تعین جب ہجرت کے 16 یا 17 مہینے کے بعد بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو قبلہ مسلمین مقرر کر دیا گیا اللہ کی طرف سے، تو اب اس کی تعظیم اور شوق اور زیادہ بڑھ گیا۔ صحابہ کو اس سے بڑی خوشی ہوئی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور مدینہ کے اطراف کے قبائل کو، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب کو، دیہاتیوں کو بھی اس بات کا اعلان کر کے اطلاع دی کہ ہم عمرے کے لیے مکہ جا رہے ہیں، سب لوگ ہمارے ساتھ آئیں۔ صحابہ کے ساتھ ساتھ دوسرے قبائل کے لوگوں کو بلانا بھی بڑی حکمت پر مشتمل تھا کہ اس سے طاقت قوت کا مظاہرہ ہوگا، اور مسلمانوں کے ایک جمع غفیر کا ساتھ جانا یہ مخالفین پر بہت گہرا اور مثبت اثر ڈالے گا مسلمانوں کے نقطہ نظر سے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ذی قعدہ کے بالکل آغاز میں، 1 ذی قعدہ سن 6 ہجری، اور بھی کچھ اقوال ہیں لیکن ثابت شدہ تاریخ یہی ہے کہ 1 ذی قعدہ سن 6 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے۔ ذوالحلیفہ پر پہنچ کر آپ نے جو ہے غسل کیا، احرام باندھا، تلبیہ پکارا، 70 اونٹوں کو جو ساتھ لائے تھے ہدیے کے لیے، حج میں قربانی کرنے کے لیے، عمرے میں قربانی کرنے کے لیے، ان کو اشعار کیا۔ چرکا لگانا یہ اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، ان کا اشعار کیا، ان کے گلے میں قلادہ ڈالا جس سے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ عمرے کے لیے ہدیے کے طور پر قربان کیے جانے والے جانور ہیں، جس کی مشرکین عرب بھی تعظیم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے وہاں سے تلبیہ پکار کر جو ہے اپنا سفر آگے بڑھایا۔ آپ کے بعد صحابہ کرام نے بھی گویا احرام باندھا، تلبیہ پکارا، اور آپ کے ساتھ آگے روانہ ہوئے مکہ کے سفر کے لیے۔ یہاں مقصد لڑائی کرنا نہیں تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خندق کی جنگ سے مشرکین مکہ ابھی لوٹے ہیں، اور مسلمانوں کی مخالفت کرنے والا سب سے بڑا طبقہ مخالفین کا قریش مکہ ہی کا تھا، قوت کے اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی، کہ تمام اہل عرب میں ان کی ایک حیثیت تھی، تولیت کعبہ کی بنیاد پر ان کا ایک مقام تھا، اس اعتبار سے وہ بڑے دشمن تھے۔ اب یہ سفر عمرہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو مکہ والے
عجیب مخمصے کا شکار تھے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو عمرے کے لیے آنے دیا جائے تو یہ ان کی طاقت و قوت کا اعتراف ہے، اور ابھی ہم نے کئی جنگیں کی ہیں، خندق سے ان سے شکست کھا کر لوٹے ہیں، اب اگر انہیں صحیح سالم مکہ میں آنے دیں، عمرہ کرنے دیں، تو عرب والوں کو یہ میسج جائے گا کہ مشرکین مکہ کمزور ہو گئے اور مسلمانوں کی بھرپور قوت کو تسلیم کر لیا، اسلام کی قوت کو تسلیم کر لیا، یہ انہیں گوارا نہیں تھا۔ اور اگر روکنا چاہتے تھے تو ان میں بھی کچھ ان کے لیے رکاوٹ تھی کہ اخلاقی اعتبار سے اور ان کے مذہب کے اعتبار سے بھی کسی بھی مکہ اور کعبہ کی زیارت کرنے والے شخص کو یا جماعت کو وہ نہیں روک سکتے تھے۔ وہاں عرف یہ تھا، چلن یہ تھا کہ اگر کوئی کعبہ آ رہا ہے تو اسے آنے دیا جائے، روکا نہ جائے۔ تو عرف اور اخلاق اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ آنے دیا جائے، اور سماجی، سیاسی، دینی اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ ان کے معاملات کی حیثیت سے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آنے دینے میں ہمارا نقصان ہے، ہماری بدنامی ہے، ہماری قوت کا پر ضرب لگنے والی ہے، لہذا وہ عجیب مخمصے کا شکار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ذوالحلیفہ جو میقات ہے، جس کو آج ابیار علی کہا جاتا ہے، وہاں سے آگے بڑھے۔ آپ جب مقام عصفان پر پہنچے، میں واقعے کا سرسری طور سے تذکرہ کر رہا ہوں، بعض جزیات شاید چھوٹ جائیں کم وقت کی وجہ سے۔ مقام عصفان پر جب آپ پہنچے تو آپ نے ایک شخص کو جو متعین کیا تھا بنو خزاعہ کے، کہ جا کر مشرکین مکہ کے اور ان کے حالات کی خبر لاتے رہیں اور اطلاع فراہم کرتے رہیں، یعنی جاسوسی کے لیے۔ تو عصفان کے مقام پر آپ کا جاسوس اور آپ کا خبر دینے والا شخص آتا ہے، اور اس نے اطلاع دی کہ بنو کعب ابن لوئی کے لوگ جو ہیں آپ کو مکہ سے اور حرم کے راستے سے روکنے کے لیے تیار ایک جگہ تعینات ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بیوی بچے عورتیں بھی ہیں۔ انہوں نے اس کام کے لیے احابیش کو، جو قریش کے حلیف قبائل آس پاس کے تھے، ان لوگوں کو تیار کیا ہے، اور ان لوگوں نے ایک دستہ بنا کر آپ کا راستہ روکنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا ہے۔ یہ صورتحال سننے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور لوگوں سے کہا کہ مجھے مشورہ دو۔ یہ دیکھیے، حدیبیہ، احد، بدر، ہر مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں تھا کہ جب آپ مشورہ کر رہے ہیں تو آج کل کچھ لوگ جو مشورے کا مظاہرہ کرتے ہیں پہلے سے اپنے لیے کوئی چیز طے کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ کچھ فیصلہ پہلے سے کر کے بیٹھے ہیں، دکھاوے کے لیے مشورہ کر رہے ہیں اور پھر اپنا فیصلہ لوگوں پر مسلط کر کے کہا کہ یہ طے کیا گیا ہے، دکھاوا ہو جائے اور یہ رسمی طور سے اس بات کا مظاہرہ ہو جائے کہ ہم نے مشورہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ، اس کا ثبوت یہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے جو تھی، آپ نے اس کے خلاف صحابہ کی رائے کو قبول کیا، احد کے مقام پر بھی اور دوسرے کئی مقامات پر۔ یہاں بھی آپ نے لوگوں سے مشورہ طلب کیا، اور مشورہ طلب کرنے کے بعد خود ہی کہا کہ اگر آپ لوگوں کی یہ رائے ہو تو یہ جو احابیش ہیں ہم ان سے قتال کریں، ان کی بستیوں پر حملہ کر دیں، یہ اپنے گھر بار سے محروم ہو جائیں، ان پر ضرب لگ جائے، یا پھر اگر یہ اس کے بعد لوٹیں گے تو جنگ کی وجہ سے ان کو نقصان ہوگا، یا پھر کم سے کم یہ کہ ان کو جو ہے ایک ضرب اور مار لگ چکی رہی، یا پھر آپ کا مشورہ یہ ہو کہ ہم عمرے کے لیے اپنے سفر پر آگے بڑھ جائیں اور کسی سے جنگ نہ کریں، الا یہ کہ کوئی ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے۔ اس کے جواب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحیح روایتوں میں یہ موجود ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی دیکھیے، اپنی بات کہنے سے پہلے صحابہ کرام کا انداز، طریقہ، تمیز، آداب کا دیکھیے کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ حقیقت تو انہی کا علم ہے، لیکن جو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ عمرے کے لیے نکلے ہیں، کعبہ کی زیارت کے لیے نکلے ہیں، ہمارا مقصد کسی سے لڑائی کرنا اور جنگ کرنا نہیں ہے، لہٰذا ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے سفر اور اپنے مقصد کے لیے آگے بڑھیں، کسی سے تعارض نہ کریں۔ اگر کوئی طاقت، قوت، فوج، سریہ ہمارے راستے میں کعبہ کی زیارت کے لیے رکاوٹ بنتا ہے تو ہم اس سے قتال کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، پھر آپ کو بشر بن سفیان، یہ بھی اس وقت مشرک تھے، آپ نے ان کو جاسوسی پر مقرر کر رکھا تھا،
انہوں نے خبر دی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مشرک تھے بعد میں مسلمان ہوئے، خالد بن ولید 200 سواروں کے ساتھ قراء الغمیم نامی مقام پر تعینات ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، منتظر ہیں۔ یہ ایسا مقام تھا کہ مدینہ سے اس وقت مکہ جانے کے لیے جو شاہراہ اور بڑا راستہ تھا اس سے گزرے بغیر ممکن نہیں تھا، تو بڑا راستہ تھا، خاص طور سے اگر کوئی جماعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید اس کے بعد ان کا دستہ اور یہ دستہ، بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ ایسے مقام پر پہنچے کہ ایک دوسرے کو نظر آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیکھتے ہوئے ظہر کی نماز ادا کی جماعت سے۔ بعد میں خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جب یہ رکوع سجدہ کر رہے تھے اسی وقت ہم حملہ کر دیتے تو شاید زیادہ مفید ہوتا، لیکن اب سوچا کہ عصر کے وقت کریں گے، لیکن عصر کی نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جانب سے صلاۃ الخوف کی آیتیں نازل ہو گئی کہ خوف کی حالت میں اس طرح سے نماز پڑھا جائے کہ کچھ ایک طبقہ مسلمانوں کا جماعت میں رہے اور ایک طبقہ نگرانی کرتا رہے۔ اور سب سے پہلے اہل علم نے بیان کیا کہ اسی موقع پر مسلمانوں نے صلاۃ الخوف کو ادا کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد، اس کے بعد جب آپ وہاں سے نکلے آگے بڑھے تو آپ نے حضرت خالد بن ولید وغیرہ کا جو دستہ تھا اس راستے کو چھوڑ کر داہنی جانب مڑ گئے اور سفر کے ایک رہنما سے مدد لی۔ سفر کے ایک رہنما سے مدد لیتے ہوئے اس سے یہ کہا کہ ہمیں مکہ کی طرف لے جانے والے کسی دوسرے راستے سے لے چلو۔ چنانچہ آپ داہنے جانب مڑ گئے اور خالد بن ولید والا جو علاقہ تھا اس کو بائیں جانب چھوڑتے ہوئے پرپیش گھاٹیوں سے، جہاں سے گزرنا بہت مشکل تھا، لیکن آپ کا مقصد تھا جنگ سے گریز کرنا، لڑائی سے بچنا۔ یہ ایک کھلا ہوا میسج بھی تھا کہ ہم لڑائی کرنے نہیں آئے، اور بہت زیادہ جنگی اسباب اور سامان بھی آپ ساتھ نہیں لائے تھے۔ بہرحال آپ ان راستوں سے گزرتے ہوئے سنیت المرار یا مرار کے مقام پر پہنچے جو بالکل حدیبیہ سے لگ کے جگہ تھی۔ وہاں آپ کی اٹھنی قصوہ بیٹھ گئی۔ صحابہ نے کہا کہ یہ جو ہے خلعت القصوہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ رکی نہیں ہے بلکہ اسے اسی ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا کعبہ کی طرف آنے والے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بیان کرنے کے بعد اسے ڈانٹا اور وہ اٹھ کر حدیبیہ کے ایک ایسے مقام پر پہنچی جہاں چھوٹا سا پانی کا چشمہ تھا، اس میں بہت کم پانی تھا۔ صحابہ کرام نے اس پانی کو استعمال کیا، تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا۔ صحابہ نے پیاس کی، شکایت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر کہا کہ اس میں ڈال دیا جائے اس گڑھے میں، اور پھر اس کے بعد جب ڈالنے کے بعد اس میں پانی ابلنے لگا اور سارے صحابہ کرام سیراب ہو گئے۔ یہ آپ کا معجزہ بھی اس سفر کے درمیان اللہ کی مدد کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد ورقہ بن بدیل بن ورقہ نامی شخص جو بنو خزاعہ قبیلے کا شخص تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو ہاشم سے پرانے زمانے سے جو ہے ان کی حلیفی تھی اور بعد میں بھی یہ اللہ مسلمانوں کے حلیف رہے، وہ تشریف لائے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بھی خبر دی کہ آپ کو کعبہ کی زیارت سے روکنے کے لیے بنو کعب کے لوگ بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہم لوگ لڑنے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد عمرہ کرنا ہے، ہم امن و سکون کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ قریش کو جنگوں نے کمزور بنا دیا اور انہیں بڑا نقصان پہنچایا ہے، مگر اب وہ اگر وہ چاہیں تو ہمارے اور لوگوں کے راستے سے یعنی مسلمانوں کے راستے سے ہٹ جائیں، یعنی ہم عمرہ کرنے چلے جائیں، یا پھر جس طرح لوگوں نے اپنا موقف اختیار کیا قریش بھی وہی موقف اختیار کریں، اور اگر وہ جنگ ہی پر آمادہ ہیں، جنگ کرنا ہی چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میری گردن سلامت ہے، میری گردن نہیں کٹ جاتی، میں اس دین کے لیے ان سے جنگ کروں گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا یہ دین نافذ کر دے اور اس کو غالب کر دے، اس وقت تک میں ان کی مخالفت کرتا رہوں گا اگر یہ جنگ کرنا چاہیں۔ ہم امن کے ساتھ آئے ہیں، عمرہ مقصد ہے۔ اور پھر آپ نے کہا بدیل بن ورقہ سے کہ یہ پیغام قریش تک پہنچا دیا جائے۔ انہوں نے کہا میں پہنچاؤں گا۔ وہ پہنچے، قریش سے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا، آپ سے کچھ باتیں سنی، اگر تم چاہو تو بیان کرو۔ وہاں کے کچھ نوجوان جو جذباتی قسم کے ہوتے ہیں، کہا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیغام سننا نہیں ہے۔ بے وقوفوں نے کہا کہ ہمیں نہیں سننا ہے، لیکن وہاں کے جو وہ سنجیدہ اور باشعور لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، بتائیے کیا بات ہے۔
ورقہ بدیل بن ورقہ نے پوری بات بتائی، اور پھر قریش نے جب یہ سنی تو انہیں لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معقول بات کہہ رہے ہیں، بات چیت کرنی چاہیے، تحقیق حال کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے کئی لوگوں کو یکے بعد دیگرے بھیجا۔ ایک مکرز ابن حفص کو پہلے بھیجا، وہ جب گیا اللہ کے رسول نے دیکھ کر اس سے کہا کہ یہ جو ہے بدقماش آدمی ہے، ہاں بد عہد آدمی ہے، لیکن جب آیا تو اس سے بھی وہی بات آپ نے کہی جو ورقہ وہ بدیل بن ورقہ سے کہی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا شخص حلیس بن علقمہ آیا، حلیس یا جلیس، ہاں کسی نے جلیس لکھا کسی نے حلیس، میں تحقیق نہیں کر سکا۔ تو وہ شخص آیا جو بنو کنانہ کا تھا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتا دیکھ کر کہا، یہ میں جو واقعات بیان کر رہا ہوں ان میں ابھی دروس اور اسباق کے پہلو کو اجاگر نہیں کر پا رہا ہوں تاکہ واقعہ سرسری طور سے پورا سامنے آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر کہا کہ یہ ایسی قوم کا فرد ہے جو ہدی کے جانوروں کی بڑی تعظیم اور احترام کرتے ہیں، لہٰذا تم اونٹوں کو ان کے سامنے کر دو اور یہ ظاہر کرو کہ ہم یہ اونٹوں کو جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے بطور ہدیہ لے کر آئے۔ اس نے جب دور سے ہی دیکھا اور صحابہ کرام نے تلبیہ بھی پکارنا شروع کر دیا تو اس نے دیکھ کر تبصرہ کیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو کعبہ سے روکنا نہیں چاہیے، اور وہیں سے واپس ہو گیا۔ مکہ کے قریش کے لوگوں سے کہا کہ ان کا ایسا ایسا معاملہ ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ ہدی کے اونٹ لائے ہیں، لہذا ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے۔ قریش سے اور ان کی مباحثہ اور جھگڑا بھی ہوا۔ پھر اس کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی وہ کہتے ہیں قریش کے درمیان سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے کہ ہٹ جاؤ، ہم امن سے چلے جائیں، تو چاہو تو تم اسے قبول کر لو، یا پھر تم لوگ چاہو تو مجھے ان کے پاس جانے دو۔ قریش کے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے۔ عروہ بن مسعود ثقفی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یہ حدیبیہ کے مقام پر، یہ مکہ سے 22-24 میل کے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر عروہ آتا ہے اور آپ سے ملاقات کر کے گفتگو کرتا ہے۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ محمد یہ بتائیے کہ کیا عرب میں آپ سے پہلے کسی آدمی کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ جس نے اپنی ہی قوم کے لوگوں کا صفایا کر دیا ہو؟ اگر آپ مکہ کے لوگوں کا صفایا کریں گے تو اپنے ہی قوم کے لوگوں کا صفایا کریں گے، ہاں، اور اگر آپ نے صفایا کر لیا تو اپنے لوگوں کا صفایا کرو گے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اللہ کی قسم میں کچھ ایسے لوگوں کو اور ایسے اوباش کو دیکھ رہا ہوں، صحابہ کی طرف ان کا اشارہ تھا، جو آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ آ گیا اور آپ نے ایک سخت جملہ کہا، امسس بذر لات، کہ لات کی شرمگاہ کی چمڑی کو چوس، کیا تم کو یہ لگتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ یہ ان کی رسول سے محبت اور غیرت ایمانی جاگ اٹھی اور انہوں نے یہ بات کہی۔ اس پر عروہ نے کہا کہ یہ جواب دینے والے کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے کہا ابو بکر ہے۔ کہا ابو بکر اگر تمہارا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا جس کا میں تم کو بدلہ نہیں چکا سکا ہوں تو اس بات کا ضرور جواب دیتا۔ پھر وہ بات کرنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بات کرتے کرتے بار بار آپ کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھ جاتا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس کھڑے ہوئے تھے، جو ہاتھ میں تلوار اور سر پر خود باندھے ہوئے تھے۔ وہ بار بار جیسے ہی ہاتھ بڑھاتا تلوار کے دستے سے اس کا ہاتھ مارتے اور کہتے کہ اپنا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے دور رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا ہاتھ تمہاری طرف لوٹ نہ پائے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا مغیرہ بن شعبہ۔ کہا او ہو بدعہد، ہاں، کیا تم کو نہیں پتا کہ میں تمہارے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہوں؟ حضرت مغیرہ اس کے سگے بھتیجے تھے اور کفر کی حالت میں انہوں نے حضرت مغیرہ کی طرف سے کچھ لوگوں کی دیت دی تھی، اور اسلام لانے سے پہلے حضرت مغیرہ نے ایک آدمی کو مار کر اس کا مال لے کر لوٹے تھے اور اسلام قبول کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارا اسلام میں قبول کرتا ہوں لیکن تمہارے مال کے بارے میں بری ہوں، لیکن یہ کفر کی حالت کا عمل تھا، تو اسی کا حوالہ دے کر اس نے بدعہد کہا۔ لیکن حضرت مغیرہ کی غیرت دیکھیے کہ اس نے کہا کہ آپ داڑھی سے ہاتھ دور رکھ کے بات کرو ورنہ ہاتھ تمہاری طرف واپس نہیں پلٹے گا۔ اس کے بعد عروہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے بعد آپ کا اور آپ کے صحابہ کا تعلق دیکھنے لگے، اور اس کو انتہائی حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک ایسا ہے جو کوئی محبوب کے ساتھ کوئی محبت کرنے والا نہیں رکھتا۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات کہتے ہیں تو لوگ انتہائی ادب و احترام اور تعظیم کے ساتھ سنتے ہیں۔ آپ کے منہ سے دہنے مبارک سے اگر تھوک اور لعاب نکل رہا ہے تو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ لیتے اور چہرے اور جسم پر ملنے کی کوشش کرتے۔
ہاں آپ اگر کوئی حکم دیتے تو لوگ آپ کی بات کو کی تعمیل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے، اور آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر اس وجہ سے نہیں دیکھتا کہ آپ کی تعظیم میں فرق نہ پڑ جائے۔ ہاں آپ وضو کرتے تو وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے اس بات کا مشاہدہ کیا، واپس لوٹا، قریش سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی قسم میں نے قیصر، کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کی زیارت کی ہے اور ان کے درباریوں اور ساتھیوں کا سلوک اپنے بادشاہوں کے ساتھ دیکھا ہے، لیکن میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح عزت و توقیر کرتے ہیں، ان کا جو احترام کرتے ہیں، وہ کوئی بادشاہ کا ماننے والا کوئی شخص اپنے بادشاہ اور اپنے بزرگ کا نہیں کرتا۔ میں نے دیکھا کہ وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے، تھوک زمین پر گرتا نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھوں پر اور جسم پر لینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے چہرے اور بدن پر ملنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کے حکم کو ادب و احترام سے سنتے ہیں، اور آپ کی طرف تعظیم کرتے ہوئے آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے نہیں ہیں۔ ایسی تعظیم میں نے کسی بادشاہ کی بھی نہیں دیکھی۔ لہذا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے غور و فکر کر لو۔ اور انہوں نے قابل تعریف اور ایک معقول بات پیش کی ہے کہ وہ زیارت کر کے چلے جانا چاہتے ہیں، تم غور کر لو، اس پر فیصلہ کر لو۔ یہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ قریش کو ہر بھیجا جانے والا ایلچی جو انہوں نے بھیجا یا جو ان کی طرف سے آیا اجازت لے کر، سب نے جا کر یہ بات بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، امن کے ساتھ عمرہ اور طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، انہیں اجازت ملنی چاہیے۔ لیکن قریش نے کسی کی بات نہیں مانی۔ اس درمیان ان کے کچھ اوباش 70-80 نوجوانوں نے رات کی تاریکی میں یہ پلان بنایا خفیہ طور پہ کہ مسلمانوں کے کیمپ پر حملہ کر کے ان کو بکھیر دیا جائے اور یہ صلح کو ناکام بنا دیا جائے۔ چنانچہ 70 یا 80 قریش کے نوجوانوں نے رات میں مسلم کیمپوں میں حملہ کرنے کی کوشش کی، ہاں، لیکن صحابہ کرام نگرانی کے طور پر بیدار تھے۔ ہاں، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں انہوں نے ان سارے نوجوانوں کو گرفتار کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ ان کا جرم بڑا شدید تھا، سخت سے سخت سزا دی جا سکتی تھی اصولاً اور قانوناً بھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے گریز کرنا چاہتے تھے۔ اگر ان 70-80 لوگوں کو آپ قتل کر دیتے تو پھر سے جنگ کا شعلہ بھڑک اٹھتا اور پھر وہی صورتحال قریش اور مسلمانوں کے درمیان پیدا ہو جاتی، جس سے آپ بچ کر صلح کا ماحول پیدا کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ان ساروں کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بعد میں سورہ فتح نازل کی اس میں ذکر کیا، ہاں، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُ عنہم ببطن مکہ من بعد کیا ہے اظفرکم علیہم، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا، تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر غلبہ دے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ اب عروہ بن مسعود ثقفی کے جانے کے بعد جب یہ معاملہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے سے خبر کرنے کے لیے اپنی جانب سے ایک نمائندہ بھیجنے کی سوچی، اور آپ نے اس کے لیے پہلے حضرت عمر فاروق سے کہا۔ عمر فاروق نے کہا کہ اگر میرے خلاف کوئی بات قدم اٹھایا جاتا ہے مکہ میں تو بنو کعب کا کوئی شخص میرے خلاف کھڑا نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان کے کنبہ قبیلے کے لوگ ابھی بھی وہاں موجود ہیں، آپ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت عثمان کو بلایا اور ان سے کہا کہ قریش کے لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کو خبر کرو کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد لڑائی اور جنگ کرنا نہیں ہے، اور ہم کعبہ کی زیارت کر کے واپس لوٹ جانا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کے جو مسلمان چھپے ہوئے ہیں ان کو اس بات کی بشارت دینا کہ بہت جلد مسلمان اسلام غالب آنے والا ہے۔ ہاں، اور آپ نے اس سے پہلے یہ بھی کہا کہ قریش کے لوگوں کو آپ اسلام کی دعوت بھی دینا۔ دیکھیے ان حالات میں بھی ہر مقام اور مرحلے پر دعوت دینے کی تلقین فرما رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ان کو دعوت دینے کی کوشش کرنا اسلام کی طرف۔ حضرت عثمان غنی سے کہا کہ ان کو شرک سے اسلام کی طرف بلانے کی کوشش کرنا، اور پھر جو چھپے مسلمان ہیں ان کو اس بات کی خوشخبری بھی دینا کہ عنقریب اسلام کو غلبہ ہوگا، اور اب تمہیں یہاں مکہ میں روپوش ہو کر اپنے اسلام کو چھپا کر جینے کی ضرورت انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی۔ گویا یہ آپ اشارہ اور پیشین گوئی بھی فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، سعید بن عاص، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ ابان بن سعید بن عاص، اس نے آپ کو پناہ دی، اپنے ساتھ سواری پر لے گیا، قریش کے لوگوں سے ملاقات کروائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عثمان غنی نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ساتھ ساتھ اپنے مقصد کو بیان کیا۔ حضرت عثمان غنی کو قریش کے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں،
لیکن ہم ابھی ان کو اجازت نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر محبوس اور محصور رکے ہوئے ہوں اور میں یہ طواف کر لوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ جب تک آپ طواف نہیں کریں گے، جب تک آپ عمرے کے ارکان کی تکمیل نہیں کریں گے، میں بھی نہیں کر سکتا۔ اس ضمن میں بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی کہا کہ صحابہ کرام نے وہاں دیر ہونے پر یہ کہا کہ عثمان اپنا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا میرا گمان یہی ہے کہ عثمان ہم سے پہلے ہمارے بغیر طواف اور عمرہ نہیں کریں گے۔ اور بعد میں جب اس بات کی اطلاع ملی تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ اچھے گمان والے، ہم سے زیادہ علم والے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پیغام دیا تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا کہ آپ قیام کریں، ہاں ہم فیصلہ کر کے جواب دیں گے۔ اس درمیان جب حضرت عثمان کو دیر ہوئی لوٹنے میں تو مسلمانوں کے پاس یہ غلط خبر پہنچی یا غلط فہمی پہنچی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اس خبر کا سننا تھا کہ مسلمانوں میں جوش، جذبہ، غصہ اور غضبناکی آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے غضبناک ہوئے اور آپ نے وہاں حدیبیہ میں موجود ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا ایک ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے اور اس کے لیے میں بیعت لیتا ہوں، موت پر بیعت۔ اس معرکے میں صلح حدیبیہ میں صحیح روایتوں کے مطابق 1400 صحابہ کرام اور بعض صحیح روایتوں میں کہ 1500 صحابہ کرام شریک ہوئے تھے، مہاجرین و انصار۔ ہاں، ان 1400 اور 1500 میں سے صرف ایک شخص جو منافق تھا جد بن قیس، اس کے علاوہ تمام صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سلمہ بن اکوع نے 3 مرتبہ بیعت کی، اور چونکہ حضرت عثمان غنی وہاں موجود نہیں تھے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کہا کہ حاضری لعثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے یہ بیعت کر رہا ہوں کہ ہم ان کا انتقام لیں گے۔ ہاں، یہاں میں رک کر صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت کم ہے، کہ جو لوگ صلح حدیبیہ کے یقیناً انتہائی اہم سبق کہ اسلام صلح چاہتا ہے اس کو پیش کرتے ہیں اور اس بات پر توجہ کو مرکوز کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا بس یہی سبق ہے۔ اسی صلح حدیبیہ کے بیچ میں جب یہ خبر آئی کہ عثمان غنی کو ناحق قتل کیا گیا ہے تو اس کا انتقام لینے کے لیے آپ کی بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے، اس کا بھی ذکر موجود ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض حالات ناگزیر ہوتے ہیں کہ انتقامی کارروائی کی جائے، جنگ اور لڑائی کی جائے۔ یہ جب مخالفین مجبور کر دیں، اس کی ضرورت یقینی ہو جائے، تب اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، ورنہ صلح کو ترجیح دیتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے بیعت کی۔ اس بیعت کی فضیلت کیا ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب صحابہ نے یہ بیعت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، صحابہ سے کہا انتم خیر اہل الارض، تم روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ ہو۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ لا يدخل الجنت لا يدخل النار من بايع، کیا ہے، لا يدخل النار ان شاء اللہ من بايع احد من بايع تحت الشجرہ او کما ورد فی الحدیث۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ درخت کے نیچے جن لوگوں نے بیعت کی، یہ بیعت رضوان، ہاں، جن لوگوں نے بیعت کی ان میں سے کوئی بھی شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیبیہ میں شریک 1400 یا 1500 صحابہ کرام کا انتہائی اعلیٰ مقام ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مقامات پر اس بیعت کا ذکر کیا۔ ہاں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ہاں، اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو اے رسول آپ کے ہاتھوں پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ راضی ہو گیا، رضیا، اللہ راضی ہو گیا، اسی سے اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والی بیعت۔ ہاں، یا اور پھر دوسرے مقام پر اسی سورہ فتح میں کہا کہ جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی انہوں نے دراصل اللہ سے بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، یعنی اللہ کی مدد، ان کی نگرانی اور تائید و نصرت اللہ کی ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ہاں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دوسری آیتوں میں ان کی اور بھی کہ اللہ نے مومنوں کے دل میں سکون نازل کر دیا، سکینت نازل فرمائی، کلمہ تقوی کی بات کو ان کے دلوں میں جما دی، جبکہ اس کے مقابل کافروں کو حمیت جاہلیہ نے اختیار کر رکھا تھا۔ یہ سورہ فتح کے مختلف مضامین ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیعت کی تو اس بیعت کی خبر کفار مکہ کو پہنچی، قریش مکہ کو، وہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے اور جھٹ سے انہوں نے سہیل بن عمرو کو بھیجا کہ مسلمانوں سے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر صلح کریں۔ اور اس صلح میں اہم بات یہ بیان کی کہ اس صلح کو کرتے ہوئے وہ جو ہے
یہ طے ضرور کریں کہ اس سال یہ عمرے کے لیے مکہ میں نہیں آ سکتے۔ یہ ان کی گویا اس وقت کی انانیت تھی، اور یہ خیال تھا کہ اگر مسلمان آ گئے تو عرب کے لوگوں کو یہ پیغام جائے گا کہ ہم نے کمزوری اختیار کر لی، مسلمان ہم پر چھا گئے، ہم پر ان کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ تو اس بنیاد پر ان کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ کرنے آئے، تو یہ بطور خاص یہ ہدایت دے کر ان کو بھیجا گیا۔ چنانچہ سہیل بن عمرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور لمبی چوڑی گفتگو کی، مصالحت کی بات طے ہوئی، اور آپ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مصالحت کے لیے تیار ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ تم مصالحت کی صلح کی دستاویز لکھو، صلح کی دستاویز درج کی جائے، اور آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے لکھنے کے لیے کہا۔ اس پر سہیل بن عمرو نے کہا کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں لیکن رحمان ہم نہیں جانتے، رحمان کے متعلق ہمارا عقیدہ نہیں ہے، لہٰذا آپ بسمک اللہم لکھو۔ اس پر صحابہ کرام غضبناک ہوئے اور کہا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں بسمک اللہم یہ لکھ لو۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو صلح کے طور پر طے کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش نے، یعنی دونوں کے درمیان فیصلہ ہو رہا ہے۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ اگر آپ کو رسول اللہ ہم مان لیتے تو آپ کو کعبہ اور طواف سے روکتے ہی نہیں، ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، لہذا آپ محمد بن عبداللہ لکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منظور کر لیا اور کہا کہ تم مجھے رسول اللہ مانو یا نہ مانو، میں اللہ کا رسول تو ہوں۔ حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ مٹا دو، حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں مٹا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں ہے، اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے مٹا دیا۔ پھر اس کے بعد مصالحت صلح کے بنود دفعات لکھی گئی۔ یہاں اور آگے چل کر صحابہ کرام نے قربانی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، صحابہ نے پہلے 3 مرتبہ کہنے پر بھی نہیں مانا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی نے مٹانے سے انکار کیا، اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبول کر لیا ان کے۔ تو یہاں دروس و اسباق کا ایک اہم پہلو ہے جو شاید بعد میں نہ موقع ملے، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر شریعت کے راستے میں کوئی مخالفت نہ ہو رہی ہو شریعت کے حکم کی، اور شرعی اعتبار سے کوئی غلط بات نہیں ہو رہی ہے، تو جو اچھائی کی بات ہے، مسلمانوں کے فائدے کی بات ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مخالفین کی کچھ ایسی شرائط قبول کی جا سکتی ہیں جس میں بظاہر تنازل اور مسلمان اپنے آپ کو نیچے کر رہے ہیں، تنازل اختیار کر رہے ہیں۔ بہت اہم بات ہے۔ اس کو میرے پاس سامنے کتاب ہے لیکن شاید موقع نہ ملے، بڑی تفصیل سے لکھا شیخ موفق، دکتور موفق سالم صاحب نے، کہ اس میں صرف صحیح غلط، خیر اور شر کی تمیز ہی کی بات نہیں ہے۔ علماء سلف نے یہ لکھا، بعض علماء کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص، فقیہ وہ نہیں ہے جو خیر اور شر کو پہچانے، فقیہ وہ ہے جو دو خیر میں سے کون سا بڑا خیر ہے، 2 شر میں سے کون سا بڑا شر ہے، اسے پہچانے اور پھر صحیح فیصلہ کرے۔ اگر ہمارے سامنے 2 بھلائیاں ہیں تو بڑی بھلائی حاصل کر کے چھوٹی کو چھوڑ دیا جائے، دونوں میں سے ایک کو چوائس کرنا ہو۔ 2 شر اور برائی ہے، 2 نقصان کی چیز ہے سامنے ہے، 2 میں سے ایک کو چوائس کرنا ہے، منتخب کرنا ہے۔ تو عقل مندی، فقاہت، سمجھداری یہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم کو درس مل رہا ہے، سبق مل رہا ہے کہ جو بڑا نقصان ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، چھوٹے نقصان کو گلے لگا لیں۔ میں ابھی جو اقتباس پڑھوں گا شاید اس میں وہ بات واضح ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تنازع، اور پھر صحابہ کرام نے یہ جو اعتراض کیا، حضرت عمر نے بعد میں جو ہے اپنے ناراضگی کا اظہار کیا، یہ کیا کوئی یہ اعتراض کرے گا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، آپ کی ہر بات کو مان لینا چاہیے؟ پھر دل میں انقباض۔ تو یہاں ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کبھی فراموش نہیں کرتے تھے، آپ کے حکم کو ٹالنے والے کبھی نہیں تھے۔ لیکن یہ جو معاملہ پیش آیا، اس میں 2-3 پہلو ایسے ہیں جس کی بنیاد پر صحابہ کرام نے آپ کی یہ بات نہیں مانی کہ رسول اللہ کو میں مٹاؤں، یہ اللہ کی رسالت کا انکار جیسا ہے۔ اور یہ معاملہ دنیاوی اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے، دینی تعلق سے یہ معاملہ نہیں ہے۔ اور دوسرے، صحابہ کرام جہاں اللہ اور رسول سے محبت رکھتے تھے تو ان کی ناراضگی کا یہاں جو سبب تھا وہ دراصل دینی غیرت ہی تھا کہ مشرکین مکہ چڑھ کر ہم پر جو ہے ناجائز اور سخت شرائط متعین کر رہے ہیں، جبکہ ہم حق پر ہیں، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم نقصان پہنچانے نہیں آئے، پھر بھی ہم دباؤ قبول کر رہے ہیں۔ بظاہر ایسا دکھائی دے رہا تھا،
لیکن یہی ایک اور بھی سبق ہے صلح حدیبیہ کے اس پہلو میں کہ صحابہ کرام نے شروع میں یہ طریقہ تو اختیار کیا، لیکن بعد میں اللہ نے ان کے اوپر سکون نازل کیا. انہوں نے مان لیا کہ یہ صلح فتح مبین ہے. فتح اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ کھلی فتح ہے، یہ صرف صلح نہیں ہے، فتح ہے. بعد میں صحابہ کرام کا دل بدل گیا، یہ ابتدائی اثر تھا. یہی ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، یہ سبق جو آج کے زمانے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ دین اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے اگر اللہ اور رسول کا کوئی حکم ہمیں موصول ہوتا ہے، ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ یہ تقاضوں کے خلاف ہے، حالات کے خلاف ہے، لوگ کیا کہیں گے یا فلاں اور فلاں، تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپنے عقل میں نہ آتے ہوئے حالات اور اختیارات یا دنیاوی مصلحت کے خلاف دکھتے ہوئے بھی اللہ شرعی مصلحت کو اختیار کرنا یہ ہر اعتبار سے مفید ہے. صحابہ کرام کو دنیاوی اعتبار سے یہ مصلحت کے خلاف بات لگ رہی تھی، لیکن حقیقت میں وہ مسلمانوں کی مصلحت میں بات تھی. ایسے ہی دینی احکام کے سلسلے میں آج کل جو ہم مختلف مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں تو یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اگر ایک اللہ کا اور رسول کا حکم ہے ثابت شدہ تو ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے، چاہے دنیا اس کے تعلق سے کچھ بھی کہے. ہمیں بظاہر یہ دکھائی دیتا ہو کہ اس میں ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اس میں ہم کو دبنا پڑ رہا ہے، لیکن اگر اللہ اور رسول کا حکم ہے تو فائدہ اور نتیجہ اسی کے حق میں ہوگا جو اللہ اور رسول کی بات کو تسلیم کرے گا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری باتوں کو تسلیم کیا. صلح کی بنود لکھی گئی کہ اب سے 10 سال تک مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، کوئی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ہاتھ نہیں اٹھائے گا. یہ اہمیت کی حامل، سب سے اہمیت کی حامل دفعہ تھی. اللہ کے رسول نے اسے قبول فرمایا. پھر دوسری بات یہ تھی کہ اگر مشرکین میں سے، مکہ کے لوگوں میں سے کوئی شخص اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے پاس پہنچتا ہے تو وہ ان کو لوٹانا ہوگا. اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص مشرکین کے پاس آتا ہے تو وہ نہیں لوٹائیں گے. ہاں، یہ سننا تھا کہ صحابہ کرام اس پر بھی بگڑ گئے. اور ابھی یہ دفعہ پہ بات ہی ہو رہی تھی کہ خود دفعہ کے لکھانے والے شخص سہیل بن عمرو کے بیٹے ابو جندل جو مشرکین کی قید میں تھے، مسلمان ہو چکے تھے، وہ زیریں مکہ سے اپنے آپ کو قید سے چھڑا کر بھاگ کر آئے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے ڈال دیا. حضرت ابو جندل صحابی رسول مسلمان ہو چکے. ہاں، سہیل نے کہا کہ یہ پہلا معاملہ ہے محمد ہمارے اور تمہارے درمیان، تمہیں اسے لوٹانا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو ہم نے معاہدہ لکھا نہیں ہے، دستخط ہوئے نہیں ہیں، پھر آپ یہ کیوں چاہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر تم نے میری یہ بات نہیں مانی تو میں تم سے کوئی بھی معاہدہ اور کوئی بھی صلح نامہ طے نہیں کرواؤں گا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا. ابو جندل کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ عنقریب جو ہے کشادگی پیدا کریں گے. ہاں، ابو جندل کو سہیل نے ان کا کرتے کا کالر، کرتے کا اوپر حصہ پکڑ کر کھینچنے لگے اور مشرکین کی طرف کھینچا. ہاں، اس درمیان ابو جندل مسلمانوں کو دہائی دینے لگے کہ میں مسلمان ہوں، تمہارا بھائی ہوں، کیا تم مجھے اس حال میں چھوڑ دو گے؟ صحابہ سے یہ دیکھ نہیں گیا. حضرت عمر فاروق کود کر اچھل کر جو ہے ابو جندل کے پاس آ گئے اور اس کی طرف اپنی تلوار کا دستہ بڑھانے لگے. ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ میری تلوار کو کھینچ کر ابو جندل اپنے باپ کا کام تمام کر دیں، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے تعلق سے بخل سے کام لیا. یہ اسلامی غیرت اور ایک مسلمان کے درد اور تکلیف کا ایک احساس تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سب سے زیادہ احساس اور ادراک رکھنے کے باوجود آپ نے لوٹایا. یہاں ہم کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ دیکھیے یہ چھوٹا نقصان ہے، چھوٹا معاملہ تھا، یہ قابل قبول نہیں تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن پوری اسلامی امت اور اسلامی دعوت کا فائدہ اس میں تھا کہ قریش کے ساتھ صلح ہو جائے. تو یہ ابو جندل اور اس جیسے بہت سارے لوگوں کے لیے انشاءاللہ عنقریب راستہ کھل جائے گا. اور اسلامی دعوت صرف قریش کے لیے، مکہ کے لیے نہیں ہے. جب یہ رک جائیں گے، جنگ تھم جائے گی تو یہ دعوت پھیلتی چلی جائے گی اور اس کا ہمیں بھرپور موقع ملے گا اور دوسرے مخالفین کو زیر کرنا ان کے مقابلے میں بہت آسان ہوگا. اور ایسا ہی ہوا بھی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط چیز جو وہ لے کے جا رہے تھے، آپ نے کئی مرتبہ ان سے گزارش کی کہ میرے لیے ان کو چھوڑ دو، ابو جندل کو، لیکن سہیل نے نہیں مانا. آپ نے انہیں واپس لوٹا دیا اور پھر یہ دفعہ بھی لکھ لی گئی. اور پھر یہ بھی دفعہ طے ہوئی کہ جو شخص چاہے مسلمانوں کے ساتھ اس میں داخل ہو سکتا ہے اور جو چاہے مسلمانوں مشرکین کے ساتھ. اس دفعہ کے اعتبار سے بنو خزاعہ قبیلہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گیا اور بنو بکر جو ہے قریش کے ساتھ شریک ہو گیا. اس دفعہ کے مکمل ہونے کے بعد جب یہ صلح نامہ طے ہو گیا اور معاملہ یہ ہو گیا، اس میں ایک اہم تو یہ تھا کہ تم اس سال جو ہے عمرہ نہیں کرو گے، اس سال تم یہیں سے واپس جاؤ گے، آئندہ سال لوٹ کر آؤ گے. اور آئندہ سال جب آؤ گے بھی تو
صرف میان کی تلوار، جنگی سامان وغیرہ نہیں لاؤ گے، اور ہدی کو اپنے ساتھ لاؤ گے، اور طواف عمرہ اور سارے ارکان عمرہ انجام دے کر واپس لوٹ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منظور کر لیا۔ جب آپ نے یہ سب چیزیں منظور کر لی اور آپ لوٹنے لگے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، بخاری یا مسلم میں یہ روایت ہے، پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کہا ہاں ہوں۔ کہا کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن جو ہیں وہ باطل پر نہیں ہے؟ کہا ہاں ہے۔ تو کیا آپ نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں کیا تھا، لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کہنے لگے، اعتراض کرنے لگے کہ کیا ایسا ہونے کے باوجود کیا ہم اسلام کو اختیار کرنے کے بعد یہ دناعت کو قبول کریں گے، دباؤ قبول کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں جو ہے اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہا ہوں۔ یہ سننے کے بعد حضرت عمر فاروق ابو بکر صدیق کے پاس گئے، ان سے بھی یہی باتیں کہی۔ ابو بکر صدیق نے تقریباً ویسا ہی جواب دیا جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر مزاج رسول سے کتنا ہم آہنگ تھے، ان کا درجہ حضرت عمر سے کیوں اونچا ہے، ان کو اور زیادہ ایمان و اطمینان کا مقام حاصل تھا دوسروں کے مقابلے میں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہ جواب دیا، اور اس کے بعد واپس لوٹتے ہوئے جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو حضرت عمر اور دوسرے لوگوں نے حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا یہ فتح مبین ہے؟ یقیناً ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ یہ فتح مبین کیسے تھی، اس کے اثرات اور نتائج کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا، اور صحابہ کرام نے بھی قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اس بات کو دل سے تسلیم کر لیا کہ واقعی اس میں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ یہاں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ہمیں کچھ چیزیں جوش اور جذبے میں ایسا لگتا ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، لیکن یہ چھوٹا فائدہ ہوتا ہے، حقیقت میں شریعت پر عمل کرنے میں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ پائیدار دیر پا ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ میں اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خواہش کے مطابق معاملات ہو جاتے تو وہ فائدے حاصل نہیں ہوتے جو اسلامی دعوت کو اور مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا اسے اختیار کرنے کے نتیجے میں جو فوائد حاصل ہوئے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ فیصلہ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے کو ترجیح دینی چاہیے۔ بہرحال جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ہم عمرے کی غرض سے آئے تھے، احرام باندھ کر آئے تھے اور ہدیے کے جانور لائے تھے، لہذا اپنے جانوروں کو یہیں ذبح کر دو، اپنے بال کو یہیں مڑوا لو یا کتروا لو۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ حکم کیا، لیکن صحابہ کرام غم و افسوس اور غیظ و غضب کے ایسے عالم میں تھے کہ ہم نے دباؤ قبول کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مرتبہ بولنے کے بعد بھی کسی نے نہیں سنا۔ یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ نافرمانی نہیں تھی، یہ اسلامی غیرت کی بنیاد پر وقتی جوش جذبہ تھا۔ اگر ہم غلطی کہیں بھی تو حالات کے تناظر میں یہ ان کی اجتہادی خطا تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددل ہوئے، خیمے میں لوٹے، آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ، جیسا کہ آپ ہر سفر میں اپنی ازواج میں سے کسی کو ساتھ لے جاتے تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ ان کو آپ نے بتایا کہ صحابہ کا یہ حال ہے کہ میں نے 3 مرتبہ یہ کہا، انہوں نے مانا نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، یہ دیکھیے کبھی کبھی خواتین کتنا اچھا مشورہ دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، آپ اپنے جانور کو لیجئے، اس کو ذبح کر دیجئے، نہر کر دیجئے اپنے ہدیے کو، اور اپنے حجام کو بلا کے اپنا بال جو ہے اپنا حلق کروائیے، اور آپ کسی سے کچھ نہ کہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا کیا، صحابہ نے دیکھا تو آپ کو دیکھتے ہی سارے کے سارے لوگ جو ہے اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کرنے لگے، نہر کرنے لگے، اور پھر ایک دوسرے کے بال کاٹنے لگے روتے ہوئے، غم و افسوس کے ساتھ۔ ایسا لگتا تھا، روایتوں میں ہے یہ جملے ہیں کہ لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، ایک دوسرے کو اس جو بال کاٹ رہے ہیں اس ہتھیار سے، اس اسطورے سے ایک دوسرے کو زخمی کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ صحابہ کرام نے یہ یہاں عمرے کے اعمال کو یہیں انجام دیا اور پھر یہاں سے واپس لوٹے۔ میں وقت تقریباً مکمل بلکہ زائد ہو رہا ہے، ایک اقتباس پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی جانب سے ایک نئی اسٹریٹجی اور پالیسی تھی۔ حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے رسول نے اب جنگ کی بجائے امن کی صورتحال اختیار کی۔ ہمارے سامنے لکھا ہے حدیبیہ کی صرف یہی اہمیت نہیں ہے کہ وہ جدید اسٹریٹجی کی مظہر ہے،
بلکہ یہ اہمیت بھی ہے کہ اس نے مسائل کے حل کے لیے اسلامی طرز کو نمایاں کر دیا۔ حملے کی اسٹریٹجی کا معنی ممکنہ امن کا ابطال نہیں، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ امن کے لیے قوت کے مقام سے کوشش کی جائے۔ اسلام لوگوں پر جنگ مسلط کرنے کے لیے نہیں آیا، البتہ باطل کے خلاف وہ صف آرا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں وحید الدین خان صاحب، ایسا لگتا ہے کہ ان کے کتابیں پڑھیے تو وہ جب اسلامی فکر اور عقیدے کی بات کرتے ہیں دشمنوں سے کیا رویہ، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی پوری یا اسلام کی ساری پالیسی صلح حدیبیہ میں سمٹی ہوئی ہے۔ یہ ان کا صرف صلح حدیبیہ اگرچہ ایک پہلو تھا، ہاں، اور ہمارے شیخ موفق نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے تمام انسانیت کا نمونہ بنایا ہے، لہٰذا آپ کی زندگی میں کوئی پہلو تشنا نہیں ہے۔ جہاں جنگ کے سلسلے میں پوری رہنمائی ہے، وہاں صلح کے سلسلے میں اور خارجی اور داخلی، آپ صلح حدیبیہ میں بہت کم موقع ہے، ایک بہت اہم اور لمبا چوڑا سبق ہے کہ آپ دیکھیے کہ داخلی طور پر بھی آپسی معاملات میں بھی کچھ مسائل پیدا ہوئے، خارجی طور تو معاملہ تھا ہی۔ ان دونوں مراحل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر جو رویہ اور طریقہ اختیار کیا وہ ہمارے اور آپ کے لیے جگہ جگہ درس دیتا ہے، چھوٹی باتوں سے لے کر بڑی باتوں تک۔ کوئی معاہدہ لکھا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو، دونوں فریقوں کا نام ہو۔ آج دستاویز لکھی جاتی ہے کورٹ میں، کچہری میں، دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اسلام کا طریقہ۔ پھر اس کے بعد یہ فلاں اور فلاں کے درمیان معاہدہ ہے، دونوں فریق کا ذکر ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اصل دفعات ہونی چاہیے، اور پھر دونوں کی دستخط ہونی چاہیے، مہر ہونی چاہیے۔ یہ 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح نامے تیار کرنے کا طریقہ بتایا۔ ہاں، اس میں آپس کی بات چیت کیسی ہو، مخالفین کے ساتھ معاملہ کیسے طے ہو، غیر مسلم سے صلح کی جا سکتی ہے، صلح کی شرائط کیا ہونی چاہیے، کون سی چیزیں شرط کے طور پر قبول نہیں کی جانی چاہیے، یہ ساری تفصیلات تفصیل سے بیان کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا موقع نہیں ہے۔ میں یہ اقتباس پڑھ رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں کہ اسلام لوگوں پر جنگ مسلط کرنے کے لیے نہیں آیا، البتہ باطل کے خلاف وہ صف آرا ہوتا ہے، اور لوگ جب اسلام کے اصول و مقاصد کی راہ میں مسلح طاقت سے حائل ہوتے ہیں تو وہ ان سے ٹکراتا ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ بنے تو ٹکرائے گا، کوئی شخص جو ہے زیادتی کرے تو ٹکرائے گا۔ عثمان غنی کی خبر اگر قتل کی صحیح ہوتی تو بیعت پر اللہ کے رسول اور صحابہ کرام عمل کرتے، اب صلح نہیں رہتی، جنگ کا ماحول بھڑکتا اور اس کے ذمہ دار قریش ہوتے، لیکن یہ خبر جب غلط ملی تو مسلمان بھی ٹھنڈے ہو گئے اور یہ معاملہ جو ہے آگے نہیں بڑھا بیعت کے بعد والا۔ ایسی صورت میں مصلحت کا تقاضا نہ تھا، ہاں، جب اسلام کا یہ موقف ہے تو یہ بہت غور سے سنیے کہ ایسی صورت میں مصلحت کا تقاضا نہ تھا کہ اسلام قریش کے ساتھ ایک مستقل خونین کشمکش جاری رکھے، کیونکہ اسلام صرف قریش کے لیے نہیں تھا، نہ جزیرہ عرب کے بت پرست دنیا کے لیے مخصوص تھا۔ ہاں، اگر صرف اسی دائرے میں اسلام محدود کر دیا جاتا تو یہ دعوت کی آفاقیت و ہماگیری کے لیے بہت بڑا خسارہ ہوتا۔ آپ غور کیجئے کہ صلح حدیبیہ اگر نہیں ہوتی، جنگ کی ہی حالت ہوتی، تو جو فائدے اس کے بعد حاصل ہوئے جس کا ابھی تذکرہ ہونے جا رہا ہے، ہاں، وہ حاصل نہیں ہوتے، اور یہ دعوت وہیں کے وہیں سمٹی رہتی جب تک مسلمان جنگ میں الجھے رہتے، دعوت کو آگے نہیں بڑھاتے۔ اس صلح حدیبیہ کے بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعات مبلغین جو ہے عوام میں بھی دور تک گئے، اور شاہان عالم کو بھی اللہ کے رسول نے دعوتی خطوط لکھے، اور جو مخالف طاقتیں کچھ چوٹ پٹ تھی جو رکاوٹ بنتی تھی ان کا بھی خاتمہ کیا۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے 1500 مسلمان، بعض روایتوں میں 1400 ہے، مدینہ سے نکلنا اسی حقیقت کی تعبیر تھا، ہاں، جبکہ ان کے اطراف سے درج ذیل امور ظاہر ہوئے۔ اب یہاں انہوں نے بتایا کہ مسلمان قربانی کے جانور لے کے نکلے، احرام، تلبیہ، ہتھیار کا نہ لے جانا، آپس کے قبائل کو جو ہے سمیٹنے کی کوشش کرنا، ہاں، اور پھر آپ پیغام بھیج رہے ہیں، یہ ساری علامتیں جو بتا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول جنگ نہیں چاہتے، مسلمان جنگ نہیں چاہتے۔ مکہ کے قریب پہنچے اور قریش کی جنگ پر آمادگی کا حال جانا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنما سے کہا کہ ان کو غیر معروف راستے کی طرف لے چلے۔ دیکھیے اگر آپ کو ٹکراؤ مقصود ہوتا تو آپ راستہ نہیں بدلتے۔ ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آج قریش کے لوگ اگر مجھے کسی ایسے منصوبے کی طرف دعوت دیں گے جس میں صلہ رحمی کا سوال ہوگا، رشتہ داری کا خیال ہوگا، تو میں ان کی بات ضرور مانوں گا۔ دلائل پوری طرح واضح تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کا مقصد لڑائی نہیں بلکہ بیت اللہ کی تعظیم و احترام ہے، لیکن قریش کے لوگ مکہ میں کسی بھی شکل میں مسلمانوں کے داخلے کے مفہوم کو سمجھ رہے تھے۔ ہاں، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اسلامی وجود کا جو اپنے آپ کو ان پر مسلط کرتا جا رہا ہے کسی طرح اعتراف نہ کریں گے۔ میں اس کو بیان کر چکا ہوں۔ قریش نے مسلمانوں کے ارادے اور مقاصد کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے متعدد قاصد بھیجے، سب نے واپس آ کر بتایا کہ مسلمان پرامن بن کر آئے ہیں، جنگ ان کا مقصد نہیں ہے۔ بدیل بن ورقہ خزاعی اور جلیس بن
بن علقمہ سب نے یہی کہا، لیکن قریش نے کسی کی بات نہیں سنی۔ اسی موقع پر عروہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبادلہ خیال کے لیے آیا۔ یہاں انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور پھر موت کی بیعت کا تذکرہ کیا اور ان کے سوال و جواب کا ذکر کیا، اور پھر عروہ بن مسعود نے صحابہ کرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت، احترام، تعظیم اور آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہ دینا، تھوک کا زمین پر نہ پڑنے دینا، اس کا دیکھا، اور پھر انہوں نے جا کے جو میسج دیا، پیغام دیا، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں یہ بخاری وغیرہ میں موجود ہے یہ روایت۔ اس میں صحابہ کرام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور ان کی یہ ذہانت بھی کہ اس موقع پر بطور خاص ایسی چیزوں کا مظاہرہ کیا۔ ایک شخص جو ہدیے کا احترام کرتا ہے، اللہ کے رسول کے حکم کے بعد ان کے سامنے تلبیہ پکارنا اور ہدیے کو پیش کرنا۔ پھر عروہ بن مسعود ثقفی جو ان کا ایک نمائندہ بن کر آیا تھا، اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعظیم کرنا، یہ ہم کو بتاتا ہے کہ اگر ہم اپنی اجتماعی قوت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں میں جو ہمارا بڑا ہے، ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں غیروں کو یہ میسج دینا چاہیے کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو بڑا مانتے ہیں، ان کی حیثیت ہمارے نزدیک ایسی مسلم ہے کہ اگر وہ کوئی بات کہے تو ہم اس کو مانیں گے، اس سے اس کی قوت، وقار اور عزت بڑھے گی۔ لیکن آج ہمارے یہاں اس سبق کو بھی لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، جو صحابہ کرام کی گہری نظر جانتی تھی۔ خود رسول اکرم نے قریش کے پاس حضرت عثمان بن عفان کو بھیجا تاکہ ان کو مزید اطمینان دلا دے۔ بیچ کی کچھ عبارتیں چھوڑ کر پڑھ رہا ہوں، لیکن قریش نے انہیں قید کر لیا۔ ہاں آگے یہاں قید کا ذکر ہے، لیکن انہیں روکا تھا۔ اور پھر اس واقعے کے بعد جب مسلمانوں نے بیعت کر لی کہ انتقام لیں گے، تو کفار مکہ ڈر گئے اور پھر سہیل کو بھیجا مصالحت کے لیے۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مخالفین ہم سے صلح، مولانا وحید الدین خان صاحب اور دوسرے لوگ جو یہ صلح کی بات کرتے ہیں، یہاں دیکھیے کہ کفار مکہ بھی صلح پر اس وقت تیار ہوئے جب ان کو مسلمانوں کا ڈر پیدا ہوا۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ مسلمانوں پر جو ظلم کر رہا ہے ظالم طاقتور آدمی، وہ اپنے سے کمزور سے صلح کے لیے عموماً تیار نہیں ہوتا۔ صلح پر آمادہ کرنے کے لیے پہلے اپنی حیثیت کو منوانا پڑتا ہے، اس کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی کے قتل کی خبر پر بیعت کی گئی موت پر، اور کفار کو یہ ڈر لگا کہ اب انتقامی کارروائی ہو سکتی ہے ہمارے خلاف، اور ہم نے اگر ان کو ایسے ہی جانے دیا، روکے رکھا، تو کچھ معاملہ بگڑ سکتا ہے، تب انہوں نے صلح کے لیے آدمی بھیجے۔ دونوں فریق نے اس صلح میں درج ذیل شرائط پر اتفاق کیا کہ مسلمانوں اور اہل مکہ کے مابین 10 سال تک جنگ بند رہے گی، ایک۔ دوسرا، قریش کا کوئی شخص اگر مسلمان کے پاس آئے گا تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے، اور مسلمانوں میں سے کوئی مشرکین کے پاس جائے گا تو اسے واپس نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ کریں گے۔ قبائل میں سے جو قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قریش کے ساتھ معاہدے میں شریک ہونا چاہے ہو جائے۔ اسی شرط کی روح سے خزاعہ اور ان کا تذکرہ ہے۔ اس صلح کی شرائط سے مسلمان مطمئن نہیں تھے، بلکہ ان کی نظر میں ایک طرح کی ذلت تھی، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ حقیقت میں یہ صلح اسلام کی کھلی فتح تھی۔ صلح حدیبیہ سے مسلمانوں کو بہت سے فوائد حاصل ہوئے۔ یہ فوائد اور اثرات، اس کو 2 منٹ میں انہوں نے بڑے نکات بیان کیے ہیں، اور شیخ موفق سالم نے 10 سے زیادہ اور ان کے نیچے اس کے ضمن میں کئی نکات اور بھی بیان کیے ہیں، جس کو ہم نہیں پیش کر سکیں گے۔ یہ عبدالحلیم اویس صاحب کا یہ ذکر میں کر دوں جو فوائد بیان کیے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو مکہ میں پرامن داخلے کا موقع ملا۔ اس سے پہلے وہ اس کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ 1 سال کا موقع دیا کہ آئندہ سال کرنا۔ ایک مشرکین مکہ کے لیے بظاہر ایسا لگا کہ ہمارا غلبہ ہے، ہم دباؤ میں لے لیا، لیکن یہ 1 سال کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ یہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی قوت طاقت کو تسلیم کرنے کے مترادف بھی تھا، اور مسلمانوں کے لیے مکہ کا راستہ، زیارت کعبہ کا راستہ کھلنا بھی تھا۔ یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں تھی اس ماحول کے اعتبار سے۔ جزیرہ عرب کے اندر و باہر لوگوں تک کلمہ حسنہ کے ذریعے دین کی دعوت پہنچانے کا مسلمانوں کو موقع ملا، جو دعوت کا اولین ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ یہاں امام زہری کا ایک قول میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کو شیخ موفق نے نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں صلح حدیبیہ میں جو فتح ملی، جس کو اللہ نے فتح مبینہ کہا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فتح نہیں ہے۔ کیونکہ دوسری جنگوں میں تو قتال ہوتا تھا، یہاں صلح کے ذریعے سے مسلمانوں کو، اسلام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت اسلامی کو جو مقاصد، فوائد اور اثرات ملے، وہ بڑی سے بڑی جنگ میں وہ فوائد نہیں ملے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت امام زہری نے آگے کہا کہ اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے بعد سے اب تک، یعنی صلح حدیبیہ سن 6 ہجری تک جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اس کے بعد صرف 2 سالوں میں، 7 اور 8 میں، صرف 2 سالوں میں مسلمانوں اس سے زیادہ بڑی تعداد اسلام میں داخل ہوئی، صرف 2 سالوں کے بعد۔ اور اس صلح حدیبیہ کے اثرات پورے عرب میں پھیلے۔
بڑے بڑے مشرکین مکہ کی بڑی بڑی شخصیات، خالد بن ولید، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ لوگ اسلام قبول کیے قریش کے ایک بڑے طبقے نے، قبیلہ در قبیلہ، فوج در فوج، اور 2 سال کے بعد ہی مکہ فتح ہو رہا ہے۔ ہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑی ایک فتح تھی اور اسلامی دعوت کا پھریرہ لہرانے اور اس کو فروغ حاصل ہونے کا ذریعہ بنی یہ صلح حدیبیہ۔ امام زہری نے اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ اس کے بعد ہی لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے، مشرکین مسلمانوں سے، مسلمان مشرکین سے بات چیت کرنے لگے، راستہ کھل گیا، دعوت کا راستہ جب کھل گیا تو جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ میں جب مسلمان آئے تو ان کی تعداد 1400 تھی یا 1500، 1400 یا 1500، لیکن اس کے 2 سال بعد مکہ فتح کرنے کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آ رہے ہیں تو اس کی تعداد 10,000 صحابہ کرام پر مشتمل تھی، 1,500 بھی نہیں۔ ہاں 2 سال پہلے کچھ لوگ رک گئے ہوں گے، اور 2 سال کے بعد جو ہے مکہ فتح کرنے کے لیے جب آ رہے ہیں تو 10,000 کی تعداد آ رہی ہے، اور جہاں آ رہی ہے وہاں بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، مکہ میں بھی۔ کتنا عظیم الشان فائدہ ہے دعوت کا راستہ کھولنا۔ اس سے پتہ چلا مسلمانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے دعوت کا راستہ کھلے۔ آج کل تحریکی اور جذباتی مسلمان لڑنے بھیڑنے کی جو بات کرتے ہیں، ان کو یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ لڑنے بھیڑنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ دعوت کے محاذ پر کام کریں، یہ اصل مقصود ہے۔ اگر دعوت کا راستہ بند ہو تب ہمیں اس راستے پر جانے کے لیے راستہ بتایا گیا ہے، اور وہ بھی مخصوص شرائط اور اصولوں کے ساتھ میں۔ تو ہمارے لیے جب دعوت کا راستہ کھلا ہوا ہے تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے، دعوت کے محاذ پر محنت کیجیے۔ خیر، تیسرے نمبر پر مسلمان ایک تسلیم شدہ طاقت بن گئے اور انہیں دوسروں کے ساتھ بات چیت، معاہدہ اور حمایت کا حق حاصل ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد پورے عرب میں یہ میسج چلا گیا کہ کفار مکہ نے برابری، معاہدہ برابری والوں سے ہوتا ہے، تو ہم سے معاہدہ کیا، مطلب مسلمانوں کو ایک طاقت، ایک قوت، ایک امت کے طور پر قریش مکہ نے قبول کر لیا۔ ہاں آگے کہہ رہے ہیں صلح حدیبیہ کے نتیجے میں 2 سال کے اندر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد صلح سے پہلے 18 سال کی مدت میں مسلمان ہونے والوں سے زیادہ تھی۔ ہاں نمبر 5، چونکہ مسلمان مرتد نہیں ہوتا۔ صلح حدیبیہ کی جو دفعہ ہے نا کہ جو ہمارے پاس آ جائے تو ہم نہیں لوٹائیں گے، جو آپ کے پاس آئے تو لوٹانا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کی روح سے نئے مسلمان ہونے والوں کو مدینہ میں قبول کرنے سے معذرت کر دی، اس لیے ایسے تمام مسلمان اکٹھا ہو کر ایک طاقت بن گئے۔ یہاں میں رک کے ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں جو کافی سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ آپ غور کیجئے کہ مسلمان قریش کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان سے جو مسلمان آپ کے یہاں جائے گا تو آپ لوٹائیں گے، اور آپ کے یہاں سے جو کافر ہو کے آئے گا تو ہم نہیں لوٹائیں گے۔ اس میں ایک پہلو سے ان کی شکست تھی، فکری طور سے، نفسیاتی طور سے، مذہبی طور سے۔ ان کو گویا یہ قبول تھا کہ جب اللہ کے رسول نے اسے قبول کیا تو اللہ کے رسول اپنا یہ اعتماد ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی شخص مرتد نہیں ہوگا، مسلمان ہونے والا کافر نہیں بنے گا۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ وہ کافر مسلمان بن جائے گا، تو ان کو اس بات، جیسے آج کل تبدیلی مذہب کا قانون بنا رہے ہیں نا، ان کو ڈر ہے کہ ان کا مذہب چھوڑ کر لوگ نکلیں گے۔ مسلمانوں کو یہ خطرہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے ماحول میں ارتداد کی کچھ لہر چل رہی ہے، کچھ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے یا کچھ دوسرے لوگ کچھ مقاصد کے تحت اپنا مذہب تبدیل کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اسلام کی بشاشت داخل نہیں ہوئی ہے۔ اگر اسلام ایمان دل میں ہوگا تو آدمی ارتداد نہیں اختیار کرے گا، الا ماشاء اللہ، شاذ و نادر ایسا استثنائی کیس ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں دیکھا جائے تو مسلمانوں کی نفسیاتی مذہبی جیت تھی کہ ہمارا کوئی شخص تمہارے پاس نہیں جائے گا، تمہارا ہمارے پاس آئے گا۔ اب مدینہ میں قبول کرنے سے منع کر دیا، واقع نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ایک ابو بصیر نامی شخص بھاگ کر مدینہ پہنچے، اللہ کے رسول ان کو لینے کے لیے 2 لوگ گئے، اللہ کے رسول نے ان کو لوٹایا اور راستے میں انہوں نے بڑے حکمت کے ساتھ انہی کی تلوار لے کر ایک کو مارا اور ایک کو دوڑایا، وہ بھاگ کر مدینہ آیا۔ مدینہ آنے کے بعد جو ہے اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یہ دیکھیے مجھے مار ڈالے گا۔ ابو بصیر جب پہنچے تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اپنا ذمہ پورا کر دیا، اپنا عہد پورا کیا تھا۔ اس میں یہ بھی دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کو کتنی مشکل حالات میں بھی اپنے عہد کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، لوٹا دیا تھا ابو بصیر کو۔ یہ عہد کو پورا کرنے کی تعلیم ہے، سبق ہے صلح حدیبیہ میں۔ جب لکھ رہے تھے تب بھی ابو بصیر کو بھی لوٹایا۔ اب جب انہوں نے قتل کیا اور یہ شخص گھبرایا ہوا آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی ماں اسے گم پائے، اگر اس کا ساتھ کوئی دینے والا ہوگا یہ تو جنگ کی آگ بھڑکا دے گا۔ ابو بصیر آپ کے اشارے کو سمجھ گئے اور جان گئے کہ اگر میں یہاں رکا تو مجھے پھر لوٹا دیں گے، لہذا وہاں سے نکل کر ساحل کے ایک مقام پر آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ ابو جندل بھی بعد میں نکل کر آئے، ان کے ساتھ مل گئے، اور اس طریقے سے مکہ کے کئی ایسے نئے مسلمان جو اسلام میں داخل ہوئے وہ مدینہ جانے کے بجائے وہاں پہنچ گئے، اور وہاں سے اب ان کی ایک طاقت بن گئی۔ قریش کا قافلہ جو تجارتی وہاں سے گزرتا ان کو ضرب لگاتے۔ اب دیکھیے یہاں بھی حکمت دیکھیے، اللہ کے رسول نے اپنا وعدہ عہد پورا کیا،
اور ان کو واپس اپنے یہاں نہیں رکھا، واپس کر دیا۔ اب جب وہ کہیں اور جا کر بسے ہوئے ہیں تو یہ معاہدے کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار نہیں تھے، تو آپ ذمہ داری نہیں تھی۔ یہاں آج کل سیاسی طور پر جب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں نے بیان دیا تو یہ پارٹی کا موقف نہیں ہے، یہ ان کا اپنا انفرادی بیان ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو جب بچانا چاہتے ہیں، کوئی پارٹی کا ممبر وزیر جب غلط بیان دیتا ہے تو پارٹی اپنے آپ کو بچاتی ہے، تو یہاں وہ بچانا دراصل ایک اصولی چیز ہے۔ دیکھیے یہاں بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابو بصیر ابو جندل رضی اللہ عنہما کا جو گروہ مکہ کے ساحل پر ہے اور مکہ والوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کی ذمہ داری مسلمانوں کی جماعت پر نہیں تھی، وہ ان کا انفرادی عمل تھا۔ لیکن بعض مرتبہ ایسے انفرادی عمل سے بھی مسلمانوں کی اجتماعیت کو بڑی طاقت ملتی ہے، لیکن اس لیے ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ہماری جماعت کا ذمہ دار ہماری جماعت کے اجتماعی موقف کے اعتبار سے کچھ باتیں نہیں کہہ سکتے، کچھ کام نہیں کر سکتے، وہ انفرادی طور پر کچھ لوگ کر سکتے ہیں، انہیں اپنے طور پر حکمت کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ چنانچہ کفار مکہ اس سے پریشان ہو گئے اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ دیکھیے آپ ان لوگوں کو بلا لیجئے، ہم معاہدے کی یہ دفعہ ختم کرتے ہیں کہ جو ہمارا آدمی تمہارے پاس جائے گا تو اس کو لوٹاؤ، تم اپنے پاس رکھو، اس سے ہم کو بہت ضرب لگ رہی ہے، نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو اس کی طرف کہہ رہے ہیں کہ جب مسلمان یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، مدینہ میں قبول کرنے سے معذرت کر دی، اس لیے ایسے تمام مسلمان اکٹھا ہو کر ایک طاقت بن گئے اور قریش کی تجارت کے لیے وہ کانٹا ثابت ہوئے، ان کا راستہ بند کر دیا اور پرامن سفر سے محروم کر دیا۔ بالآخر قریش نے معاہدے کی اس شرط کو مطالبہ کر کے اس شرط کو لغو قرار دے دیا کہ یہ شرط ہم ختم کرتے ہیں، آپ بلا لو ان کو۔ ہاں، صلح حدیبیہ، آخری بات، صلح حدیبیہ خود فتح مکہ کی تمہید تھی۔ صلح حدیبیہ فتح مکہ کی تمہید تھی۔ صحابہ کرام بعد میں یہ کہتے تھے کہ تم لوگ جو ہے فتح مکہ کو فتح کہتے ہو، ہم لوگ صلح حدیبیہ کو فتح کہتے ہیں، کیوں نہ کہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ کو فتح مبین، کھلی ہوئی فتح عطا کی۔ اور پھر آگے جو وعدے کے لیے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا، ترجمہ اور تشریح کا موقع نہیں ہے، اس میں جو اللہ نے وعدے کیے وہ صلح حدیبیہ کے فوائد کی شکل میں پیش کیے جا سکتے ہیں کہ اس سے یہ اثرات مرتب ہوئے، نعمت پوری ہو رہی ہے، اسلام پھیل رہا ہے، پوری دنیا کا عالمی دین بنتا چلا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ تو یہ خود فتح مکہ کی تمہید تھی۔ اس سفر سے جب مسلمان واپس ہو رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تجھے کھلی فتح دی تاکہ اللہ تجھ پر ظاہر کرے کہ تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ بخشے ہوئے ہیں، ہاں، اور تاکہ تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے اور تجھے سیدھے راستے پر پہنچائے اور تیری زبردست مدد کرے۔ ہاں، نئی سیاست کی خاص بات اور صلح حدیبیہ کا ایک نتیجہ یہ بھی تھا کہ 7 ہجری کے شروع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کیا۔ جب جنگ کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، قریش نے صلح کر لی کہ اب جنگ نہیں ہوگی، تو ملاقاتوں کا سلسلہ، دعوت کے راستے کھل گئے مشرکین کے اور مسلمانوں کے بیچ میں۔ اور دوسری طرف آپ ان سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے خیبر کے یہودیوں کو جو اپنی شرارت کے ساتھ انڈے بچے دے رہے تھے اور سازشیں رچتے تھے، ان کی خبر لی، فتح خیبر ہوا، بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا۔ سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، ہاں، بہت سارے غنیمتوں کا وعدہ کیا، ان قریب ایک فتح تمہیں ملنے والی ہے، اس خیبر کی طرف اشارہ کیا اور وہاں یہ بھی کہہ دیا کہ جو منافقین نے حدیبیہ کے سفر میں آپ کا ساتھ نہیں دیا وہ اس میں شریک نہ ہو، ورنہ مال غنیمت کے لیے وہ پیچھے پیچھے آئیں گے۔ تو خیبر فتح ہوا اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، اور آپ نے غزوہ خندق کے بعد جو کہا تھا کہ اب ہم پیش قدمی کریں گے وہ عملی طور سے ثابت ہوا اور پھر اسلام پھیلتا گیا۔ آج ہم مسلمان ہیں، یہ اس کے فروغ کا نتیجہ ہے۔ ہجرت کے بعد جو بدر ہوئی، احزاب ہوئی، اور احزاب کے بعد صلح حدیبیہ، اور صلح حدیبیہ نے اپنے نتیجے کے طور پر فتح مکہ دیا، اور فتح مکہ کے بعد اسلام پوری طرح پھیلتا چلا گیا، مرکز اسلام جو ہے شرک اور مشرکین سے پاک ہوا۔ یہ سب کچھ صلح حدیبیہ کے نتائج اور اثرات میں سے ہے، اور اس کے ضمن میں ہم کو جو اسباق معلوم ہوتے ہیں ان میں سے چند کا میں تذکرہ کر پایا ہوں۔ آپ باقی چیزوں کو سیرت کی کتابوں کی طرف مراجعہ کریں گے تو اس میں اور بھی بہت سارے 20 دروس ابھی باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اس میں موجود اسباق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا میں سعادت اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی جگہ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں محصلہ شعبہ دعوت و تبلیغ اور اس کے متعلقین جن لوگوں نے زوم پر یہ پروگرام رکھا ان کے تعلق سے دعا کروں گا کہ اللہ کے شکریہ کے بعد ان کا شکریہ، اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ان کے اس پروگرام کو قبولیت بخشے، اور ان کے اس پروگرام کا جو مقصد ہے
ہم یہاں جو اکٹھا ہوئے ہیں آپ حضرات، میں جو بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب اعمال میں ہم کو اخلاص دے اور ہمارے مقصد کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔